جن کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں وہ اچھل کے کہہ رہے ہیں آف شور کمپنی. کرپشن اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. جن کے نام بھی آئے ہیں چاہے کسی پارٹی کے بھی ہوں سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو ٹیوارز ہیں یہ سب کے لیے. کچھ لوگ چاہتے ہیں یہ کیس میڈیا پہ چلتا رہے. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں. کیا منی ٹریل ہے آپ کے پاس کہ پیسہ باہر کیسے گیا؟ جو آپ نے انکم شو کی ہے, یہ جو آپ نے فلیٹس اربوں روپے کے لیے تھے, کیا آپ نے انکم دکھائی ہے کہ اربوں روپے کے آپ فلیٹس لے سکتے تھے؟ ایک پائی کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے 1 منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا. سپریم کورٹ سے بڑھ کر اور کون سا فورم ہے کسی بھی ملک میں؟ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ جب پارلیمنٹ موجود ہے تو باہر باتیں کیوں ہونی چاہیے. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. دونوں محاذ خوب گرم ہیں. عوامی سطح پر جلسے جلوسوں کا کارزار اور سیاسی سطح پر احتساب کا جدال. پاناما لیکس کا پہلا طوفان تھمنے کو نہیں آ رہا تھا کہ ابھی دوسرا سونامی امٹنے کو ہے. مگر جن پر غیر قانونی کاروبار کا حرف دراز ہوا پہلے وہ ماننے پر تیار نہیں اور اب وضاحت دینے سے بھی آ رہی. وزیر اعظم دامن کے داغ ترقیاتی منصوبہ جات کے دھڑا دھڑ اعلانات سے دھونے کے روادار دکھائی دے رہے ہیں تو متحدہ اپوزیشن وزیر اعظم کو ایوان کے کٹہرے میں کھڑا کر کے حساب لینے پر بے قرار. آج بھی ایوان بالا میں اپوزیشن منتظر رہی کہ وزیر اعظم ایوان میں آ کر اپنی وضاحت پیش کریں گے. مگر یہاں تو عجب دستور سیاست ہے کہ جب میاں صاحب کو اقتدار کا بچاؤ لازم ہو جائے یہی ایوان طاقت کا اصل سرچشمہ ٹھہر جاتا ہے اور اگر بدعنوانی کے مبینہ الزامات کا جواب دینا پڑ جائے تو اس ایوان کو منہ دکھانے کی اہمیت بھی نہیں رہتی کہ جس کی طاقت سے آپ صاحب اقتدار ہوئے. بس یہ کہہ کر گنگلوں سے مٹی جھاڑنے کی زحمت کر لی جاتی ہے کہ حکومتی وزراء جواب دے دیں گے یا جوڈیشل کمیشن کے آگے میرے دونوں صاحبزادے پیش ہو جائیں گے. یہ ہے وہ طرز سیاست کہ جس کی شاکی اپوزیشن بھی ہے اور عوام بھی کہ دل سکھر کے تپتے صحرا میں اترنے کا طلبگار ہو جائے تو ماحول کو پی ایم فرینڈلی یعنی کہ وزیر اعظم دوست بنانے کے لیے 2 کروڑ روپے پھونک دیے جاتے ہیں اور زہرانے کو مغلیہ ٹچ دینے پر 25 لاکھ روپے اور اگر من مرضی نہ کرے تو قوم کے 1 کروڑ روپے کے روزانہ خرچ سے چلنے والا اجلاس وزیر اعظم کی عدم حاضری پر 2 گھنٹوں میں ہی اختتام کو پہنچ جاتا ہے. حیرت یہ کہ جس ملک کے صوبائی سیکرٹری خزانہ کے گھر سے قوم کے 63 کروڑ روپے برآمد ہو جائیں وہاں رائیونڈ محلوں کی آرائش اور نتھیا گلی کی آرام گاہوں کا حساب کون دے گا؟ وہاں تو ترقیاتی تختیوں سے عوام دوست حکمران ہونے کا جواب گڑا جاتا ہے. اس سوال کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ اربوں کی غیر ملکی جائیدادیں بنی کیسے, پیسہ ٹرانسفر کہاں سے ہوا اور اس دور میں باقاعدہ طور پہ ٹیکس کتنا پے کیا گیا. ہاں یہ طرز خوب کہ فلاں کی بھی تو آف شور کمپنی ہے, فلاں کا بھی تو غیر قانونی کاروبار ہے, مگر صاحب نظام کی باغ آپ کے ہاتھ میں ہے. کرپٹ کوئی بھی ہو اس کا حساب آپ نے لینا ہے. آپ کا حساب بہرحال آپ نے پارلیمنٹ کو دینا ہے اور اگلے الیکشن میں قوم آپ سے مانگے گی. اب ڈیلیٹ ٹیکٹکس کا حربہ چلے گا, نہ ہی چوری اور اوپر سے اپنے ہی ٹی او آرز کی سینہ زوری. چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وزیر اعظم پارلیمانی نظام جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں کہ نہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. تو وزیر اعظم پاکستان شریف خاندان کو انہی سوالوں کا سامنا ہے آج جو پچھلے 3 دہائیوں سے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن کبھی جواب نہیں دیا گیا. بلکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پچھلے جمعرات جب ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد خاقان عباسی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب, ہم نے ذکر کیا تھا ان 3 کیسز کا اور 6 ریفرنسز کا جو ابھی نیب کے پاس موجود ہیں راولپنڈی بینچ کے پاس شریف خاندان کے حوالے سے, جس کے اندر یہ لنڈن کی پراپرٹیز کا بھی ایک ریفرنس ہے. اس کے اندر اسٹیٹ ورسز شریف کا ایک بہت بڑا کیس ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے ڈسکرپنسی بہت ہے کہ جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ایکچولی جو گھر ہیں اور جو طرز زندگی ہے. مگر یہ سارے ابھی اسٹینڈ سٹل پہ ہیں کیونکہ ان پہ ابھی اس سال کے شروع میں ہی اسٹے آرڈر ریفریش کرا لیا گیا تھا شریف خاندان کی جانب سے. سو آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے. سوال تو وہی ہیں جو 3 دہائیوں سے ہیں, جواب نہیں ابھی تک دیا گیا, مگر لیجیٹمیسی جو ہے وہ جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا وہ اسی پروپورشن سے کمزور ہوتی چلی جائے گی. کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے وزیر اعظم کو؟ اسی حوالے سے آج بات کریں گے. کیا وزیر اعظم
پارلیمانی نظام جمہوریت پر یقین کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ آج موجود ہیں ترجمان وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ہمارے ساتھ نفیسہ شاہ صاحبہ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی محمود الرشید صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ سے آغاز کروں گی۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کا سب سے بڑا ایشو جو تمام تر اپوزیشن نے بوائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے جب تک وزیر اعظم پیش ہو کے پارلیمنٹ کے اندر اپنی جسٹیفیکیشن کلیریفیکیشنز یا کوئی جواب نہیں دیتے، مگر وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈکٹیشن قبول نہیں ہے اور کسی کو وضاحتیں، پارلیمنٹ کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اسٹیٹڈ موقف ہے ابھی تک۔ دیکھیں، بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی یا کوئی اس قسم کی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس پارلیمنٹ میں صرف ایک شخص کے لیے قانون سازی کی، صرف ایک شخص اس کا بینیفیشری ہے، وہ ہے 3rd ٹائم پرائم منسٹر۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے، یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس نے 1 سال پہلے اس حکومت کو ٹیکا دیا، ورنہ یہ حکومت جو تھی اس کو عام تاثر یہ تھا کہ یہ خیر آباد ہو رہی ہے۔ جب یہ ڈنڈا بردار لوگ اور حملہ آور جو ہیں کیپٹل میں آئے ہوئے تھے، تو یہی اپوزیشن تھی، یہی جماعتیں تھیں، یہی پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے ان کو ایک سہارا دیا، اور ان دوران آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پرائم منسٹر تھے تو ڈیلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے چکر لگاتے تھے۔ اب ان کی مرضی ہو گئی۔ یہ کس قسم کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ دیکھیں، یہ ایشو جمہوریت کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت اس گورنمنٹ کے ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ سے ان کو خطرہ ہے۔ یہ کہنا، ان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی مرضی ماں بدولت جب مرضی تب آئیں گے، تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ہم نے کیمرون، جو ڈیوڈ کیمرون ہیں، ان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ان کے پورے یوٹیوب پر وہ ریکارڈنگز آ رہی ہیں جب وہ پارلیمنٹ کے سامنے ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا۔ ممبرز ان کو ڈائریکٹ کویسچن کر رہے تھے، وہ اٹھ کر ان کے جواب دے رہے تھے۔ یہ ہے حقیقی اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ وہ پارلیمنٹ ہے جنہوں نے اس وزیر اعظم کو منتخب کیا ہے، اور وہاں پر اس پارلیمنٹ کے ساتھ آپ مرضی چلاتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ بہت افسوسناک ہے، اور اسی کی وجہ سے آج پارلیمنٹ اٹھ کھڑی ہے۔ دیکھیں، شروع میں پہلے جب یہ بریک ہوا اسکینڈل، تو کہیں بھی وزیر اعظم کے استعفیٰ کا مطالبہ نہیں ہوا۔ سیکنڈ ٹائم راؤنڈ جب اس کو آئیں بائیں شائیں کیا، اور پھر پہلے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دی جو اپنے مرضی پہ وزیر اعظم صاحب اپنے آپ پر کمیشن بنا رہے تھے، تو اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاملہ ڈیلے ہوا، لگ رہا تھا کہ حکومت کچھ چھپا رہی ہے اور اس کو کچھ گول کرنے کی کوشش میں ہے، اور اس وقت دیکھیں اب یکساں استعفاؤں کے مطالبے، 1 یا 2 پارٹیز اس پہ اگریڈ نہیں ہیں، ورنہ پوری کی پوری اپوزیشن متفق ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ I think actually, it's very tragic، نفیسہ صاحبہ، مجھے لگتا ہے it's very tragic کہ آج ہمیں تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کے حوالے سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ سوال اٹھانا پڑ رہا ہے کہ کیا وہ پارلیمانی نظام جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، بیکاز وہ ایک ریکارڈ پچھلے 3 سال کا انفارچونیٹلی اتنا نیگیٹو منفی سیٹ کیا گیا ہے کہ آج اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنے دیں گے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی وضاحت نہیں دینی کی ضرورت پارلیمنٹ میں، تو ون ونڈرز کہ یہ جمہوریت کا کون سا معیار سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو جو بھی آپ سوالات اٹھا رہی ہیں وہی سوالات درپیش ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کو ہیں، جو علیم خان صاحبہ کو ہیں، صاحب کو ہیں، جو جہانگیر ترین صاحب کو ہیں، جو زلفی بخاری صاحب کو ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ماما بابا کے نام پہ بہت سی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی حساب سب کو دینا ہوگا۔ تو پرائم منسٹر نے تو بڑی واضح شکل میں کہا ہے کہ قانونی طور پہ تو ان کا نام آیا نہیں ہے پاناما کے کاغذات کے اندر، لیکن اخلاقی طور پہ کہ ان کا یہ فرض تھا اور انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، کیونکہ ان کے بچوں کے نام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں قانون کے لیے، احتساب کے لیے، اور اگر کسی بھی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو میں 1 منٹ نہیں ٹھہروں گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک کمیشن بنا دیا جس کے اوپر انہوں نے درخواست کی اسی چیف جسٹس کو، جس پہ تمام پارٹیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا جب یہ الیکشن کمیشن کی دھاندلی کا معاملہ چل رہا تھا۔
خیر اس کو اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. پھر اسی طرح اسی وقت یہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں اور شاہ محمود صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے ہمارا ادارہ FIA سے کروا لیں یا کسی اور ادارے سے کروا لیں. تو ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہماری پسند کا نہیں, اپوزیشن کے کنسنسس کا بھی نہیں, آپ اپنی پسند کے کسی افسر پہ انگلی رکھ لیں تو ہم تحقیقات کروا لیتے. انہوں نے کہا ہمارا مطلب یہ کہنے میں یہ تھوڑی تھا کہ تحقیقات آپ واقعی کروا لیں. تو پھر کہا کہ نہیں صرف چیف جسٹس کریں گے. تو انہوں نے کہا اچھا چلیے چیف جسٹس کو درخواست کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی صدارت خود کریں اور دیگر چیف جسٹس کوئی ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کر لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ نہ صرف پیش کریں گے بلکہ احتسابی عمل مجھ سے شروع ہوگا. آپ 60 دن میں ختم کریں, 90 دن میں کریں, 30 دن میں کریں, سب سے پہلے احتساب میرا ہوگا یعنی وزیر اعظم کا ہوگا. لیکن جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کسی کو ہٹائیں نہیں. پھر اس ملک میں جس نے بھی چوری کی ہے, اس ملک میں جس نے بھی قرضے لیے ہیں معاف کروائے ہیں, جس نے بھی کمپنیاں بنائی ہیں, پھر آپ بلا تفریق ایک دفعہ یہ اس عمل کو چلنے دیں تاکہ ملک کے اندر کو متانت آئے اور ملک میں سے کوئی چوری چکاری جائے. اور اس کے اندر اب جب اپوزیشن کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور جو بھی طریقہ کار طے ہو جائے گا ہوگا ایسا جس کے اندر سلوک بلا امتیازی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ انہیں رکھ دیں, انہیں چھوڑ دیں, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ تو ہیں نہیں, یہ تو ہیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے اینڈ قطع کلامی معاف. ابھی کوشچن اپوزیشن کے بوائیکاٹ کا ہے, ابھی کوشچن پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کا ہے, ابھی کوشچن اس ادارے کا ہے جو سب سے سپریم اور لیجیٹیمیٹ ادارہ ہے جس نے وزیر اعظم کو وہ عہدہ اور وہ عزت دی بھی ہے جدھر وہ آج بیٹھے ہیں, جو انجوائے بھی کر رہے ہیں. سو اس کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہونا, میں اس حوالے سے آپ سے سوال کر رہی ہوں. اور میں چاہوں گی ہمارے ساتھ اکرام الحق صاحب بھی موجود ہیں, از اے ٹیکس ایکسپرٹ, مگر اگر آپ اجازت دیں میں چاہوں گی کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ علیمہ خان, علیم خان, زلفی بخاری, ایون دو انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ, بٹ چلیں آپ نے ایگزامپل سیٹ کیا کہ بھئی law has to be equal for everybody. پرائم منسٹر کے صاحب زیادہ بھی انگلستان اور سعودیہ میں رہتے ہیں. جو لنڈن میں رہ رہا ہے اور علیمہ خان جو ایک فلانتھرپسٹ ہیں, اپنی بزنس چلا رہی ہیں, ان کے خلاف کچھ غلط ہے ضرور جا کے ان کو پکڑیے, ہتکڑیاں لگائیے, پکڑ لیجئے. مگر سر ایک ہائی مورل گراؤنڈ نہیں, پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں اس سے پہلے آج آپ کو جی میں ایک سیکنڈ, میں ایک منٹ دوبارہ ایک منٹ میں پہلے کلیئر کر دوں, میں بڑی وضاحت کر دوں. میں نے کسی وقت نہیں کہا کہ یہ مجرم ہے, میں نے کہا کہ جس کسوٹی کے اوپر ہم سب کو پرکھ رہے ہیں ان میں سے بے شمار لوگ ہوں گے جو نہیں ہوں گے, ہمیں یقین ہے وزیر اعظم بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں یقین تو کوئی بات نہیں, لیکن جس کسوٹی پہ سب کو پرکھ رہے ہیں صرف پرکھنے کو کہہ رہے ہیں, یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مجرم ہے. آج علیم خان نے جس طرح بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے تمام تر ڈاکیومنٹس اپنی میڈیا کے اوپر عوام تک دکھائیں, اور جب یہی سوال منی ٹریل کا کیا گیا حسین نواز سے, یہی سوال کیا گیا کہ اپنی تمام تر ٹرانزیکشنز کو پبلک کر دیں, ٹرانسپیرنٹ کر دیں, تو دونوں کے رد عمل میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. یہ FBR کو جو میرا ایسٹس ڈیکلریشن ہے اس کے اوپر یہ اس کمپنی کا نام ہے اور اس کے اندر میرے جتنے شیئرز ہیں اس کی مالیت لکھی ہے. یہ ہر سال میں FBR کو ڈکلیئر کرتا ہوں, یہ جتنے FBR کے ہیں یہ سارے میرے پاس موجود ہیں, یہ ہر سال ڈکلیئر ہوتی ہے. نہیں یہ جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں جی کہ یہ ہمارے کاروباری معاملات ہیں اور جو نا ایسے سوالات جو ہے پوچھنے بھی نہیں چاہیے جو نا, جو یہ ان ایتھیکل ہے جو نا اپنا آن پارٹ آف اینی جرنلسٹ کے جو نا ایک کاروباری جو نا شخص کے ساتھ جو نا اس قسم کے سوالات کیے ہیں. جی واپس آنے کا شکریہ. میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ جس کو حسین نواز کہہ رہے ہیں ہمارے کاروباری معاملات ہیں اور ایسے سوال آپ کو پوچھنے بھی نہیں چاہیے, یہ تو ان ایتھیکل کام ہے جو نے شاہ زیب کو کہا, یہ بڑے ویلڈ کوسچنز ہیں. علیم خان بھی ایک کاروباری آدمی ہے, فرق ہے ڈیکلریشنز میں اور اصل ریالٹی میں. تو سر میں تو سب سے پہلے کہتی ہوں پکڑیں, throw him behind the bars. But sir, do you understand کہ ایک فورٹریس مینٹیلٹی جو آپ کے لیڈرز کی ہے اور ان کے بچوں کی ہے کہ یہ ان ایتھیکل ہے, یہ کاروباری معاملے ہیں, ان کے اوپر نہ جاؤ. نہیں تو میں پہلے وضاحت کر دوں. علیم خان صاحب نے 29 لاکھ روپے کے 6 فلیٹ سینٹرل لنڈن میں خریدے ہیں. 29 لاکھ روپے کے یا 5 فلیٹ, کیونکہ شاید انہوں نے کہا 5 تو ہیں باقی پرائم منسٹر لے لیں. تو 29 لاکھ روپے کے اندر, پاؤنڈ کے اندر نہیں, ڈالر کے اندر نہیں, 29 لاکھ پاؤنڈ, جس میں وہ کہتے ہیں $15,000 میرے ہیں اور $15,000 میری بیگم نے دیے ہیں.
$30,000 के अंदर हमने 6 अपार्टमेंट सेंट्रल लंदन में ख़रीदे हैं। और जब उनसे कहा गया कि अच्छा वो अकाउंट दिखाइए जहाँ से यहाँ से जब आपने ये पैसे भेजे तो किस अकाउंट में गए, आपका फॉरेन करेंसी कौन सा अकाउंट है जिससे आपने इसकी मॉर्गेज ली, वो ज़रा बैंक के कागजात दिखाएं। तो उन्होंने दोनों से दिखाने से यकसर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा हिस्सा तो ये, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने कागज़ों में डिक्लेयर किया हुआ है कि 29 लाख रुपए में मैंने 6 अपार्टमेंट लिए हैं। अब आप भी सेंट्रल लंदन गई हुई हैं, जरा 29 लाख में 6 अपार्टमेंट हमें भी दिला दीजिए तो हम भी ले लेते हैं। अब बात ये है कि जो कागजात हसन और जो कागजात हुसैन साहब के पास हैं, काम है कि उसके कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है तो सरकार अपने काम पे लग गई है ना, सरकार बनाए उसकी। ये तो अब आप मुझे इजाजत दें। आप इस वक्त नाराज ना हो क्योंकि सरकार जो है वो अब इस काम पे लग गई है। अब आप इसके अंदर क्वालिफिकेशंस मत ढूंढिए, आप लोगों को अलहदा ना करें, ये ना कहें कि इसको रहने दो अब सरकार करे। भाई अब सरकार शुरू हो गई तो सब लाइन में आ जाए। जी हेलो। अच्छा इकरामुल हक साहब, मुझे ये बताइएगा कि शरीफ खानदान के ऊपर 3 बड़े केसेस हैं और 6 इंक्वायरीज हैं जो अभी स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रही हैं, उनके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। इधर नैब के जो चेयरमैन है चौधरी साहब, उनको भी रावलपिंडी नैब के हेडक्वार्टर्स ने बताया कि भाई ये स्टे ऑर्डर रिफ्रेश हो गया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो कुछ कर नहीं सकते। तो पहला एक चीज़ जो है, पहले तो ये साबित करना होता है कि आपने जो डिक्लेयर किया है और आपके जो असल असासे हैं उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है या कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो सर ये केसेस जब और ये वही केसेस हैं, इनमें से वो इंक्वायरियां भी हैं लंदन प्रॉपर्टीज़ की और इनमें से राइवेंट पैलेस की भी केसेस हैं कि भाई इसकी तफ्तीश की जाए। जो उन्होंने इनकम टैक्स दिया है, जो डिक्लेयर किया है, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है टू द रिसोर्सेज ही इज़ क्लेमिंग टू हैव। तो सर जब तक इधर स्टे ऑर्डर है और लोकल इदारे मुतहर्रिक नहीं होंगे इस डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट करने के लिए, तो जिसने जो भी करना है कर ले सर। तो हर कोई ये उठ के यही कहेगा कि भाई मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ है, मैं साफ़ हूँ, पावे डिक्लेयर सही किया हो गलत किया हो। जी मसला तो यही है कि जब हम बार बार ये बात पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सबके खिलाफ हो ना हो, इसकी तो कोई काबिल बहस बात नहीं है। कौन कह रहा है कि सबके खिलाफ ना हो? तो बार बार ये कहना कि जी चूंकि आप ये कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ हो, ये बात तो कोई नहीं कर रहा है। हम कौन सी नवाज शरीफ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके खिलाफ कुछ बातें बाहर हम नहीं कह रहे कि किसी पाकिस्तानी ने रिवील की हैं। चलिए वो पुराने केसेस जो यहाँ पड़े हैं उनको छोड़िए, अब 3 और नई ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं उन्हीं की। उसके अलावा जो हम पुरानी जानते हैं नेस्कल और नीलसन को, उसके अलावा 3 और कंपनीज का जिक्र है जिसका न्यूज़ ने जानबूझकर अपनी रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी कंपनियां हैं, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी 6 मिलियन पाउंड की एक में डील हुई है और 3.5 मिलियन पाउंड की एक में डील हुई है। तो बात ये है कि उनको चाहिए कि किसकी कंपनियां हैं? ये अभी खानदान की ही हैं, गो के उसमें हमारी मोहतरमा जो मरियम साहिबा है उन्होंने साइन भी किए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब हाउस में आए, आकर बताएं कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये कहना कि जी चूंकि उसका भी है इसका भी है, भाई इस मतलब ये है कि इंटरनेशनली हमारा इमेज टार्निश हो रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन एक बड़ा इशू है, मगर इसके बारे में कोई सीरियस नहीं। नैब के ऊपर हमेशा से इल्जाम लगता रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को करती है। चलिए ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा FIA काम नहीं करेगा, हमारा स्टेट बैंक काम नहीं करेगा, हमारी FBR काम नहीं करेगी, हमारी नैब काम नहीं करेगी, और हमारी पार्लियामेंट के अंदर आकर जिन लोगों को जवाब देना है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के अंदर होनी है, वो कभी किसी जगह सहारा लेंगे, कभी किसी जगह सहारा लेंगे। देखिए सबसे पहले तो शुरू हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव से ही करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कल अपने कॉलम में तफसीलन लिखा है कि हम कोई नवाज शरीफ स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें कहना है कि आप आकर क्लियर करें और फिर बाकी सबको उल्टा लटका दीजिए। आप आकर, हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो आकर अपनी पोजीशन क्लियर करें। एक वक्फा ले लूं, फिर महमूद रशीद साहब आप भी इस डिस्कशन में ऐड हों। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बिकॉज अब तो फिर इसाक डार साहब को भी FBR को मदऊ करना चाहिए, बिकॉज FBR ने अभी हाल ही में एक स्टैंडिंग कमेटी को बताया है कि भाई ये बड़ा पेचीदा मामला है, मगर पूछना चाहिए इन इदारों से कि जिनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, जो बिल्कुल मुँह फलियाँ एज जिसे इन इंग्लिश पीनट्स डिक्लेयर करते हैं और बड़ी आराम राइश की जिंदगियाँ जीते हैं, तो ये किसका काम है कि उस डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट करे? Why aren't we asking the relevant questions? After a very short break, stay with us on News Eye.
پبلک آفس ہولڈر انکم اور ایسٹ ڈکلیریشن، یعنی کہ ایک نیا قانون لانا ہے تو یہ والا قانون کیوں نہ آئے؟ کیونکہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ سوال تو ہر جگہ سے شروع ہو رہا ہے، جس طرح مصدق ملک صاحب نے کہا کہ اب سب کو لٹکایا جائے گا، مگر اپوزیشن بضد ہے کہ بسم اللہ کیجئے وزیر اعظم سے اور پھر ختم نہ ہوئیے، پھر سب کو کیجئے، مگر نقطہ آغاز پارلیمنٹ میں ہو۔ میں آپ کی جانب آؤں گی تحریک انصاف کے میاں محمود الرشید صاحب کی جانب۔ میاں محمود الرشید صاحب، مجھے بتائیے کہ یہ اب بوائیکاٹ اور نون لیگ کا بھی ایک سٹیٹڈ پوزیشن کہ ایکسپلینیشن وضاحت پارلیمنٹ میں نہیں دیں گے، کمیشن میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا میرے دونوں صاحبزادے جائیں گے۔ مریم کا ذکر نہ انہوں نے اپنے تینوں جو خطاب تھے عوام سے، نہ مریم کا ذکر اس میں کیا تھا اور نہ جو ہفتے کو میٹنگ ہوئی ہے اور رپورٹ ہوئی ہے، انہوں نے دونوں صاحبزادے جائیں گے کمیشن میں، بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ سر اب آپ نے بھی اپوزیشن اسٹیٹڈ پوزیشن لے لی ہے بوائیکاٹ کی، کیا کریں گے سر اگر وہ بھی ہٹ دھرم رہے، کل پھر نہ پیش ہوئے؟ آپ باہر کتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے؟ بجٹ سر پہ اس پہ ابھی تک ڈیبیٹ بھی نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا پارلیمنٹ کے اندر آنے سے گھبرانا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوتا اور وہ ٹرو اسپرٹ میں اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کرتے، تو ان کا ایکچول جو جگہ تھی وہ اس ملک کا اس جمہوری دور کے اندر جو سب سے معتبر ادارہ ہے، سب سے مقدم ادارہ ہے، انہی کے بقول وہ پارلیمنٹ ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر آنے سے گھبرا رہے ہیں اور اوائڈ کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے اور انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے اس معاملے کو آسن طریقے کے ساتھ فیس کرنے کی بجائے وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، انہوں نے جلسے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے بڑکیں لگانا شروع کر دی ہیں، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ منہ اور مسور کی دال، اور میں دیکھ لوں گا، انہیں اندازہ نہیں ہے پالا کس سے پڑا ہے۔ یہ وہ سارا انداز تخاطب ہے جو حالات کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر کو یا رولنگ پارٹی کو یہ ساری باتیں زیب دیتی ہیں۔ اس سے حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور وقت جو ہے نا وہ نکلتا چلا جا رہا ہے ہاتھ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اور مسلم لیگ نون کو اگر انہوں نے اس کا ادراک نہ کیا کہ حالات کس تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ رونا روئیں گے کہ وہ جناب جمہوریت کو نقصان ہو گیا۔ جمہوریت کو نقصان کرنے والے تو یہ خود ہیں، یعنی انہوں نے جب سب سے پہلے اس بات انٹرسٹنگلی اب رپورٹ یہ بھی ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو طیب اردوغان سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر طیب اردوغان ترکی کے اندر جو ہے وہ ملٹری کو بھی ٹیک آن کر سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے اردوغان کی اب ریپوٹیشن اچھی نہیں رہی، وہ ایک اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ کے لیے اب جانے پہچانے جا رہے ہیں، جو اپوزیشن کو بھی سپریس کر رہے ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، سول سوسائٹی کو سپریس کر رہے ہیں، جن کے نیچے ان کے اپنے پرائم منسٹر جو ہیں، 3 بڑے عہدیدار جو ہیں وہ مستعفی ہو کے چلے گئے ہیں بیکاز بن نہیں رہی۔ سو اٹس ناٹ دا بیسٹ آف ایگزامپلس ٹو اسپائر فور۔ دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پچھلے جو دور حکومت میں امیر المومنین کی خواہش رکھتے تھے، اور کافی ان میں ایک ڈکٹیٹوریل سٹریک تھی، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ملک کو کیا نقصان ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہی ان کی ٹیمپرمنٹ جو ہے، ان کا بیڈ سائیڈ نکل رہا ہے، اور وہ ڈیسپریشن کا اس وقت یا بکھلاہٹ کا وہ یا ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ان کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی کل یا پرسوں جب سے ہمارے نوجوان چیئرمین صاحب نے اپنی تقریر میں استعفیٰ کا مطالبہ کیا، تو اس کے بعد ہمارے دونوں ایکس وزراء اعظم کا نام جو ہے وہ ECL پر ڈال دیا۔ نفیسہ صاحبہ، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، الف نے کیا کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس نہیں ہے جو اپوزیشن نے تیار کیے ہیں، یہ ٹرمز آف ریونج ہیں۔ تو سر بی بی میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کیوں نہیں تو اس پہ تو جی اپوزیشن نے کہا ہے بیٹھے بات کریں آپ میرا بھی احتساب اپنے ساتھ سٹارٹ کریں۔ جی میرا سوال سن لیجئے، جیسے عمران خان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ نواز شریف صاحب میرا نام اپنے ساتھ ڈال لیں اور ادھر سے آغاز ہو، پیپلز پارٹی یہ کیوں نہیں کہتی کہ زرداری صاحب کا بھی نام ڈالیں، ان 3 بڑے لیڈر سے نقطہ آغاز ہو؟ زرداری صاحب کا بھی سر پیلس آف شور اکاؤنٹ سے لیا گیا تھا، ان کے $6 ارب کے اوپر تو بڑی سیاست بھی چمکائی ہے نون لیگ نے۔ تو آپ جو صاف ہیں، جو کہتے ہیں ہم صاف ہیں، تو آپ ادھر سے کیوں نہیں، آپ خود ادھر سے سٹارٹ کریں کہ وہ نہ فیل کریں وکٹمائز؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر 30 کیس ہیں اس وقت بھی، اور کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا ہے ان 30 سالوں میں 20 سالوں میں جب پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کا کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں، اس وقت یوسف رضا گیلانی کے اوپر 30 کیس کیے ہوئے ہیں،
ہمارے راجہ پرویز اشرف کے اوپر پتہ نہیں کتنے نیب کے کیسز ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں. آصف صاحب نے 11 سال جیل گزارے جس وقت وزیر اعظم صاحب محلات میں. تو آپ نے اس حکومت نے, کیونکہ ابھی تو نیتوں پہ مسئلہ پڑ رہا ہے نا, ہر کوئی نیتوں پہ شک کر رہا ہے. نہیں تو اس وقت کون سی پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں جن کے اوپر آپ احتساب نہیں کر رہے؟ اور ٹوٹل ایف آئی اے سے لے کر نیب سے لے کر ان کے اپنے جو اور پتہ نہیں کتنے ادارے ہیں ان سے لے کر ان کا تو ڈیکلریشنز کب انہوں نے ریفیوز نہیں کیا ہے. دیکھیں ہم تو جس طرح آپ پاناما کے حوالے سے چاہ رہی ہیں تو پاناما جی آپ کریں. کس نے کہاں ریفیوز کیا ہے کہ آپ نہ کریں؟ آپ اور ہو رہے ہیں ہر لیول پر پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے, لیکن ان کا ڈیفینس آپ دیکھیں. خان نے اپنا کر دیا, آپ زرداری کا بھی کر دیں تو نواز شریف نہ کیسے کریں گے پھر؟ جی کریں. صرف زرداری صاحب کیوں, جتنی بھی جیسے میں نے کہا گیلانی صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف ہیں, ان کے اوپر 30 کیسز ہیں. اس وقت زرداری صاحب کے اوپر خود کے اوپر کئی کیسز ہیں نیب کے جو وہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ مصدق ملک صاحب کا اتنا ہے, صرف میں یہ ایک پوائنٹ صرف میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ کیوں ہم میاں نواز شریف کا نام نہیں لے رہے, ہم کہہ رہے ہیں ملک کا وزیر اعظم. یہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہے جو ہر پیسہ سینکشن کرتا ہے, ایگزیکٹو آپ کا بجٹ بناتا ہے, سیکیورٹی پالیسی آپ کی وزیر اعظم دیتا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے پہلی سپیچ میں کہا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. تو جب آپ کے اتنے سارے عزائم ہیں, ہائی مورل گراؤنڈ ہے, آپ اپنے آپ کو جب احتساب کے لیے نہیں کھل کے پیش کریں گے, اپنے اکاؤنٹس نہیں دیں گے, تو آپ کس منہ سے کہیں گے میرے ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آؤ, میرے ملک میں سرمایہ کاری کرو؟ اور آپ مصدق ملک صاحب آپ کی بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ نو جماعتی اپوزیشن جو ہے یہ متحرک بھی ہے اور اب عزم بھی رکھ چکی ہے, اور جتنا لمبا یہ ڈیڈ لاک پرولونگ ہوگا اتنا ہی جمہوریت کو نقصان ہوگا, اور وہ ٹپنگ پوائنٹ پہ آ جائے گی جو نواز شریف صاحب فیئر کر رہے ہیں. تو جتنا آپ پرولونگ کریں گے اس ایشو کو, سر کیا مسئلہ کیا ہے؟ جائیں پارلیمنٹ میں اور تمام ٹرانزیکشنز لے آؤٹ کر دیجئے. دیکھیے پرائم منسٹر کو تو پارلیمنٹ میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ جو کل سے پرسوں سے خبریں اڑائی جا رہی ہیں یہ اس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں, نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے. ڈکٹیشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ میں جانے کی بھرپور ضرورت ہے. ضرور جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر. بات اس وقت صرف اتنی ہو رہی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو وہ عہدہ دیا ہے نا, تو ڈکٹیشن کون سی؟ وزیر اعظم جواب دے اس پارلیمنٹ کو. جی تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ پہلے یہ پی 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 کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بناتے ہیں اور ہم سارے لوگ جن کا بھی نام ہے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ آج فیصلہ کر لیں, ہم کل وہاں پہ چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل. لیکن بات یہ کہ وہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تماشے کے بجائے ٹرائل کیجیے. اور دوسری بات نہیں, کوئی بات نہیں, کر دیں. اگر کل یہ اعلان کر دیں کہ جناب پارلیمنٹری کمیشن کرے گا, چیف جسٹس بھی نہیں کریں گے, تو پہلے بھی ہم ان کی باتیں مانتے چلے آئے ہیں, ابھی بھی ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کسی جگہ پہ پیر تو لگائیں نیچے. I don't think آپ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ تو آپ نے میری تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, یہ کہہ کے کہ as if I'm saying something really stupid. But I'm not saying anything stupid. I very well know what I'm saying. No, I'm saying you're a very intelligent man. So if I'm very intelligent man, then what do you mean you think that I'm a very intelligent man? واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہ ڈسکلیمر دوں یا ایک جنرل بات کروں؟ I'll put it on for the record. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, میں مانتی ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں, اپنی جماعت میں بہت سے لوگوں کے قریب ون آف دا سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں. یو ویری کوالیفائڈ, یو انٹیلیجنٹ, سو آئی ڈیڈ آسک یو سم تھنگ ان اے لائٹر وین. مگر اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی برا مانا تو آئی اپولوجائز. کوئی بات نہیں, نہیں کوئی بات نہیں. ملک صاحب مجھے بتائیے گا کہ نو جماعتی جو اپوزیشن ہے اس کے اندر وہ کہ 114 ایمنیز ہیں, اور ان تمام لوگوں نے no thank you sir, it's very being a gentleman there, thank you very much. So in 114 MNAs نے بوائکاٹ کا اعلان کر دیا, اور گو کہ حکومت اور اس کے اتحادی کل مل کے 206 MNAs بنتے ہیں. آپ کے پاس تو سر اکثریت ہے, آپ کے پاس بڑے کمفرٹیبل نمبرز ہیں, JUIF کے ساتھ, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ, نیشنل پارٹی کے ساتھ, ویری کمفرٹیبل 206 MNAs سر. مگر یہ 114 جو بوائکاٹ کر رہے ہیں یہ بھی وزن رکھتے ہیں.
کیا یہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جتنا تاخیر سے اس ایشو کو ہینڈل کیا جائے گا اتنا یہ سسٹم ٹپنگ پوائنٹ کے قریب آئے گا؟ جی آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت حکومت کا بھرپور موقف یہ ہے کہ ویل گو ویل ٹاک. آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو چل بھی رہی ہے اور گفتگو ہو بھی رہی ہے اور گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. بنیادی چیزیں جو ہم طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا ہے اور میں وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، میں آج دوبارہ کہتا ہوں، آپ کوئی بھی چیز طے کریں گے، کوئی قانون طے کریں گے، کوئی طریقہ کار طے کریں گے، سب سے پہلے پرائم منسٹر اپنے آپ کو پیش کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک، مجھے معلوم ہے آپ نے کہا، عمران خان نے دعوت دی کہ ہم میرا بھی ساتھ کیجئے، ہم شکر گزار ہیں، لیکن ہم اپنا پہلے کریں گے. سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا احتساب ہوگا. یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اب صرف ہمارا جو موقف ہے وہ یہ مگر ہے ڈاکٹر صاحب کہ سوال آج کا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو ہونی پیش کر چاہیے. کے وضاحت دیں گے کہ نہیں؟ مجھے اس میں ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے. جی پارلیمنٹ کے اندر، جی میں آپ کو صاف صاف، یہ میرے پاس تفصیل نہیں ہے، اگر جو اپوزیشن ہے وہ یہ بات طے کر لے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں طے کرنے ہیں، کیونکہ پہلے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے. پہلے وہ جب کہہ رہے تھے کہ آپ چیف جسٹس کے پاس جائیں، پیپلز پارٹی نے ایک وقت میں، خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو طے کریں، پارلیمنٹری کمیشن بھی بنا دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں، مگر فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اب چیف جسٹس کے پاس ہی جائیں اور ساتھ استعفیٰ بھی دیں. تو میں اس ضمن میں یہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں ہے. ابھی جو ٹی او آرز اپوزیشن کی طرف سے آئے ہیں اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ 1985 کے بعد سے احتساب ہوگا، پرائم منسٹر کا سب سے پہلے ہوگا، اور پرائم منسٹر کا مطلب ہے محمد نواز شریف. 1985 کے بعد بہت سے وزرائے اعظم آئے ہیں، ان میں سے کچھ کا نام بھی ہے اس کے اندر، پاناما پیپرز کے اندر. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ بلا امتیاز، بلا تفریق ہر ایک کی ہوگی، کا احتساب ہوگا اور پرائم منسٹر کا سب سے پہلے ہوگا. مسئلہ برڈن آف پروف کا بھی ہے. آپ نے تمام تر برڈن آف پروف وزیر اعظم پہ ڈالا ہے اور اس کی طرح ان تمام 200 لوگوں پہ کہ جو پاناما لیکس میں مینشن ہوئے ہیں. جی آف کورس تو انہیں پہ ڈلنا ہے. پرائم منسٹر جو ہیں ان کی سب سے بڑی یہ مورل ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کے اوپر ایک بات آئی ہے اور پھر انہوں نے 2-3 پریس کانفرنس کر کے ان کے سارے فیملی ممبرز کے جو سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں ان میں ہر ایک میں تضاد ہے، ایک کی بات دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، جس سے شک یقین میں بدل جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ جتنا ڈیلے کریں گے، محاذرائی کی طرف جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ان کی حکومت کے لیے یہ خطرناک ہوگا. انہیں اس چیز کو بھانپ لینا چاہیے، ورنہ ایک نیشنل موومنٹ جو ہے وہ بالکل تیار کھڑی ہے. اور اس نیشنل موومنٹ کے اندر نفیسہ شاہ صاحبہ، پیپلز پارٹی بھی مکمل طور پہ متحرک ہوگی؟ جی اگر یہ اسی قسم کا رویہ رہا اور انہوں نے اس کو فیس نہیں کیا، اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو اس میں نہیں آئے، اور جو ان کا اس وقت رویہ ہے پارلیمان میں یہ ہوگا، تو یقیناً. اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جماعت اسلامی نے اپنی موومنٹ سٹریٹ پہ شروع کر دی ہے، پی ٹی آئی نے اپنی موومنٹ سٹریٹ پہ شروع کر دی ہے. پیپلز پارٹی ابھی بھی پیشنٹ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ پارلیمنٹ میں آئیں. پارلیمنٹ میں جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں، ٹی وی کے آگے کہہ رہے ہیں پیش کر رہا ہوں، 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے، تو ایک دفعہ خدا را پارلیمنٹ میں آپ آ کے پیش ہوں اور سوالات کے جواب دیں. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. اسی دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم پارلیمانی نظام جمہوریت میں کتنا یقین رکھتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. ہمیں دیجیے اجازت. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.